بسم اللہ الرحمن الرحیم. تغیر الزمان. عزیز طلبہ، گزشتہ کل آپ سن چکے ہیں استصلاح تک پہنچانے کے جو عوامل ہے، جو داعی ہے، یہ چار ہے: جلب مصالح، دفع مضرت، سد ذرائع اور تغیر زمان. ان کی بنیاد کے اوپر مسائل میں تبدیلی آتی ہے. جلب مصالح اور دفع مفاسد، درء مفاسد کو تو آپ مقاصد کی بحث میں پڑھیں گے. یہاں شیخ مصطفیٰ زرقا نے بھی حوالہ دیا ہے اپنی کتاب میں، آگے دوسری جگہ پر آپ نے تفصیل سے یہ گفتگو کی ہے. سد ذرائع کی گفتگو گزشتہ کل آپ سن چکے ہیں. اب یہاں سے تغیر ازمان پر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہ نازک مرحلہ ہے. تغیر ازمان کے کچھ اصول اور ضابطے اصولیین نے مقرر کیے ہیں، اور اس کی روشنی کے اندر تغیر زمان کا اعتبار ہوتا ہے. عرف اور عادات جس کو کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے زمانے کی تبدیلی سے یہ عرف ہی کے من وجہین ایک حصہ ہے، اور اس بنیاد کے اوپر بھی مسائل میں تبدیلی آتی ہے. شریعت مطہرہ کے مسائل چونکہ دو قسم کے ہیں. ایک تو وہ قانون ہے جو تغیر پذیر نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جو شرعی اعتبار سے تغیر پذیر ہے. یہاں گفتگو انہی دوسری قسم کے احکام سے ہے جو تغیر زمان سے بدلتے ہیں. من اسباب تبدیل الاحکام الاجتہادیتی فی فقہ الشریعۃ الاسلامیۃ اختلاف الاوضاع والاحوال والوسائل الزمنیہ. احکام مستحد فی احکام، ایک تو یہ ذکر کیا الاحکام الاجتہادیہ، اس پر گفتگو ہے. نصوص سے ثابت ہونے والے مسائل تغیر زمان سے نعوذ باللہ بدلتے نہیں ہیں، ان کی کیفیتوں میں تخفیف آتی ہے، مسائل کے اندر عموم ہوتا ہے دوسری نصوص سے، وہ الگ بات ہے. لیکن نفس زمانے کی تبدیلی سے بالکلیہ شریعت کے کسی حکم کو بدل دیا جائے، کثرت سے جب سود کا رواج ہو جائے تو یہ کہہ دیا جائے کہ زمانے کی تبدیلی کی بنیاد پر اب سود کا جواز ہو جائے، زمانے کے اندر کی حیائی اور بے شرمی کثرت سے آ جائے تو اس کی بنیاد کے اوپر اسلام کا نظام عفت و عصمت اس کے اوپر اور استئذان کے مسائل کے اوپر، عورتوں کے پردوں کے مسائل کے اوپر تبدیلی آ جائے، یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوگی. تغیر زمان سے یہ متاثر نہیں ہوتی ہیں، ورنہ تو نعوذ باللہ لو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض، کہ اگر خواہشات نفسانی کی پیروی کی جائے، شریعت اگر ان کی مانے تو یہ پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. انسان کی طبیعت خواہش پرست واقع ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا اس کو مکلف بنایا گیا. یہ نہ شیطانی قوتوں والا ہے اور نہ ملکوتی صفات والا ہے، اس کے بیچ میں ہے. اب اگر اس کو اس طرح کی چھوٹ دے دی جائے تو تغیر ازمان کے بہانے سے ہر چیز کو جائز قرار دیں گے. اس لیے شریعت مطہرہ نے، لیکن یہ شریعت مطہرہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اس میں زمانے کی رعایت، احوال کی رعایت، اشخاص کی رعایت، وسائل بدل گئے ان کی رعایت، یہ ساری کی ساری اس قسم کی چیزیں ہیں جو اس شریعت میں لچک ہے. یہ شریعت کی لچک ہی وہ ہے. فقہائے کرام کے یہاں تعارض ادلہ جو احادیث مبارکہ مختلف قسم کی سمجھ میں آتی ہے. مثلا آپ یہی جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے یہ فرمایا. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ ہوتا ہے، اچھا بلا ہوتا ہے، اور اچانک اس کو خارش لگ جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے پوری جنگل میں آگ لگ جاتی ہے، یعنی تمام جانوروں کو یہ ہو جاتی ہے، جنگل کی آگ کی طرح یہ تمام جانوروں میں پھیل جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اجرب الاول، پہلے اونٹ کو کس نے خارش والا کیا؟ یہ گویا ہمیں سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور دوسری طرف روایتوں میں آپ سن چکے ہیں، ایک طرف لا عدوى فرمایا، اور کچھ بیماریوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذام کی بیماری کو فرمایا انا قد بایعناک، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تم سے بیعت کر لی. اور ایک روایت میں ہے کہ ساتھ میں کھلایا اور فرمایا کل ثقۃ باللہ، اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے کھاؤ. یہ اور ایک روایت میں فرنی من المظلوم، جذامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. یہ بظاہر لوگوں کو تعارض معلوم ہوا. محدثین نے اس قسم کی روایتیں کی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہے جن کو تعارض ادلہ میں پیش کیا، لیکن یہ حقیقت میں تعارض نہیں ہے. ایک محدث بظاہر اپنے زمانے میں ایک چیز دیکھتا ہے، اس کی روشنی کے اندر اس کو یہاں تعارض نظر آتا ہے، اسی لیے تعارض کی جہاں تعریف کی جاتی ہے محدثین کے یہاں بھی، اصولیین کے یہاں بھی، وہاں یہ صراحت کی جاتی ہے کہ کتاب و سنت میں کوئی تعارض نہیں ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا اور اس میں وہ اختلاف پاتے، لیکن کتاب و سنت کے اندر اس طرح کا اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے تعارض کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ہماری نظروں کے اعتبار سے تعارض ہے، نصوص میں تعارض نہیں ہے۔ خیر مجھے تو یہ بتلانا ہے کہ شریعت مطہرہ کے احکام میں لچک ہے۔ اب ایک طرف حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بسم اللہ بول کر زہر استعمال فرماتے ہیں، مجھے اور آپ کو حکم نہیں ہوگا، ہمارا ایمان اس درجے کا قوی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام سے واپسی کے وقت جب وہاں تعاون پھیلنے کی بات آئی تو مشورہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت سنائی کہ جہاں لوگ ہیں وہ باہر نہ نکلے اور باہر والے وہاں نہ جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ اپنی آنکھوں سے ہم نے مشاہدہ کر لیا۔ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ساری دنیا کی حکومتیں وہی قانون بتلاتی ہے جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا۔ ان لاک اور یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اسی روایت کے الفاظ سے مترشح ہو رہی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ چونکہ زیادہ تر ان کا پورا دار و مدار اسباب کے اوپر ہے، اس لیے وہ سبب کے ظاہری شکلوں کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تاکہ حتیٰ کہ ہماری نمازیں بھی متاثر ہو رہی ہے، ہماری عبادتیں متاثر ہو رہی ہے، تعلقات کی جو استواری ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ فقہی سیمیناروں میں تجاویز آئی ہے، اس کے اندر عید کے مسائل آئے ہیں، اسی طریقے سے یہ تعاون کے مسائل بھی اس سے ملتے جلتے ہیں۔ وہاں حق انسانیت اور انسانی زندگی کا احترام، جیسے گجراتی میں ایک لفظ ہے پاپ نے धिक्कारो پاپی نے نہیں، گناہ کو تو برا سمجھا جائے لیکن گنہگار کو اتنا برا نہ سمجھا جائے۔ اس طرح یہ لوگ بھی اعلان کرتے ہیں کہ یہ بیماری ہے لیکن بیمار آدمی کے ساتھ سلوک اچھا کیا جائے۔ تو مجھے یہ بتلانا ہے تغیر زمان کے اعتبار سے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ہیں اور اس میں جو تعارض نظر آتا ہے اس کا ایک پہلو تغیر زمان بھی ہے، کسی زمانے میں یہ کسی زمانے میں وہ، یا کسی کا حال، جیسے انہوں نے اختلاف اوضاع کہا، اختلاف احوال کہا، تو ایک آدمی کا ایمان پکا ہے تو وہ بسم اللہ بول کر دریا کے اس پار ہو جاتا ہے، اور مولانا کا نہیں ہے، انہی کے کہنے پر وہ عمل کر رہا ہے لیکن یہ پیچھے رہ رہے ہیں۔ تو ایمان اور اعتماد اللہ پاک کی ذات عالی پر توکل اس کے اعتبار سے فرمایا گیا، لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ توکل ہمارے حوالے کیا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس کے اصول اور ضابطے بتلائے، اس کی روشنی کے اندر توکل کرنا ہے۔ ایک آدمی دھچائی سے کہے کہ نہیں شریعت کے ان اصولوں کو میں نہیں مانتا اور میں اپنے اعتبار سے کر رہا ہوں، یا جذام کی بیماری اور اس طرح کے تعاون وغیرہ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر لوگ عمل نہ کریں تو یقینی بات ہے کہ اس سے پریشانی آئے گی۔ لیکن بیماروں کی عیادت وغیرہ اور اس طرح کے دوسرے مسائل ہے، تو مجھے یہ بتلانا ہے کہ تغیر زمان اس سے مسائل کے اندر فرق آتا ہے، لیکن یہ وہ مسائل ہے تغیر زمان میں بھی حقیقت میں کوئی زمانے کی تبدیلی سے فرق نہیں پڑا ہے، مشقت سے فرق پڑا ہے، لوگوں کی ابتلا کی وجہ سے فرق پڑا ہے، لوگوں کو اس مسئلے پر عمل کرنے میں پریشانی لاحق ہو رہی ہے، تو سارا لا ضرر ولا ضرار اور الا مستورتم والی جو کیفیتیں ہیں زمانے کی تبدیلی سے، اب مثلا ایک علاقے کے اندر لوگوں نے تجارت کا ایک طریقہ ہی اپنا لیا ہے، اب زمانی اعتبار سے اس کو بدلنا مشکل ہے، اب ایک آدمی کاروبار اس کے ساتھ کرے گا، لیکن اب یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے احکام بھی اس کے ساتھ آئیں گے اور کہا جائے گا اور کچھ نرمی اور کچھ لچک دی جائے گی زمانی بنیاد پر، مشقت کی بنیاد پر یہ کہا جائے، ابتلا کی بنیاد کے اوپر، یا یہ کہ وہ اسلامی حکومت نہیں ہے، دوسروں کا تسلط ہے، جسے اس وقت آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے کہ حکومتیں اگر چاہتی ہے ان کے اختیار میں ہوتا ہے تو یہ تبدیلی کروا سکتی ہے۔ چند سال پہلے شیعوں کے امام آئے تھے سیدنا جو انتقال کر گئے، سورت میں آ کر انہوں نے اعلان کیا کہ جتنے بھی ہمارے ان کے جو ماننے والے ہیں ان تمام متبعین سے کہا کہ سود ختم کر دو، تم نے جہاں جہاں بھی سود کے اوپر رقم لگائی ہے سود نہ لو، لینا دینا سب۔ تو چونکہ وہ متبعین ان کے پکے ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے مان لیا، تو سورت کے سروپ اور جو سودی کاروبار کرتے تھے ان کے لیے تو اچھا ہی تھا،
کہ اب سود ان کو دینا نہیں ہے، پوری رقم لے کر پوری رقم ہی واپس کرنی ہے. مجھے جو بتلانا ہے کہ جب ایک آدمی اپنے متبعین کے ساتھ یہ کر سکتا ہے تو اگر 40-50 ملکوں کی حکومتیں اگرچہ ان سے یہ توقع نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ کرتی کہ ہم کاروبار کی دنیا کو اسلامی نظام کے مطابق چلانا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ کاروبار اسلامی اصول اور ضابطوں کی رعایت کے ساتھ چلتا. لیکن انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. شروع میں تو مان لیا کہ جب ہم غلام تھے تسلط ان کا تھا، تو اس موقع پر بھی اسلامی عدالتیں قائم کر کے اسلامی فقہ اکیڈمیاں قائم کی گئی اور اسلامی شریف پنچایتیں قائم کی گئی اور اس کی روشنی کے اندر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی. جب ہندوستان جیسے ملک میں اس کی کوششیں ہوئی مسلمانوں کی طرف سے انفرادی طور پر، تو اگر اسلامی حکومت کرنا چاہے اب اس کے دو مسئلے ہیں، ایک تو اپنے ملک کی تجارت اور ایک بین الاقوامی تجارت. اپنے ملک کی تجارت کے لیے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، حکومت اپنے قانون متعین کر کے سود وغیرہ کی بلا سے امت مسلمہ کو بچا سکتی ہے. اور ایک ہے بین الاقوامی تعلقات. بین الاقوامی تعلقات میں بھی محض یہ کہہ دینا کہ دنیا کا نظام یہی چلتا ہے اس لیے کاروبار یہ ہوگا، تو ایک تو دو ملکوں کا کاروبار ہے. آج کی دنیا تنافس کی ہے، ہر ایک کمانا چاہ رہا ہے. اگر آپ اپنی شرطوں کے مطابق پکے رہیں اس کے اوپر تو سامنے والے اس کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس لیے کہ کاروباری دنیا میں ان کو تو حلال حرام کا کوئی مسئلہ پریشان کن ہے نہیں، ان کے لیے جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے ہے، اس لیے وہ ہماری شرطوں کی رعایت کریں گے. ان کو تو فرق پڑتا ہی نہیں ہے، ان کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، جو کچھ ان کے لیے تو حل میں مزید ہے. اس لیے تغیر زمان کو یہ سمجھا جائے، اس کا ناجائز فائدہ بھی نہ اٹھایا جائے. اسی طرح کچھ مسائل میں علماء کرام کے درمیان تغیر زمان کی بنیاد پر اختلاف رہا. کچھ حضرات نے تغیر زمان کا اعتبار کیا، من وجہن کیا، کچھ نے زیادہ اعتبار کیا. کسی کے یہاں مسئلہ علاقے کے اعتبار سے آیا. تغیر زمان جس طریقے سے ہے اس طرح عرف بھی آپ جانتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تو عرف کی بنیاد پر تو یہ الگ ہے. خیر مجھے اتنا عرض کرنا ہے کہ علامہ قرضاوی دامت برکاتہم کا ایک رسالہ ہے تغیر زمان کے اوپر احکام کی تبدیلی، اور اس کے اندر انہوں نے کئی مثالیں دی ہے. قاضی پبلشر نے اور اسلامی فقہ اکیڈمی نے اس کا اردو ترجمہ بھی کروایا اور وہ بھی کتب خانوں میں ہے. اس میں کچھ مثالیں ایسی ہیں جن کے ساتھ علماء کرام متفق نہیں ہو سکتے. یہ اپنی جگہ پر ہے، اجتہاد کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے. کہیں کسی علاقے کے اعتبار سے، زمانے کے احوال کے اعتبار سے، اپنے ملک کے اعتبار سے انہوں نے کوئی چیز کہی ہو اور کہیں عام امت مسلمہ کے. لیکن مطلب یہ ہے کہ علماء کے درمیان اس مسئلے میں جو بحثیں چلی اس کو جاننا ایک مفتی کے لیے ضروری ہے. اس لیے اس قسم کی کتابیں اور پھر وہ کتابیں جن میں تغیر ازمان کے اصول اور ضابطے بھی اب تک مستقل کتابی شکل میں آ چکے ہیں ان کو دیکھا جائے. مطلق تغیر زمان سے دین اسلام کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے. اسلام ہوائے نفسانی یا انسانوں کی تابع نہیں ہے، لیکن اسلامی شریعت میں لچک ہے، انسانوں کی پریشانی کا اس میں لحاظ کیا گیا ہے. چنانچہ آگے کہہ رہے ہیں وذالک اما لتبدل الوسائل الحیویہ وحدوث الکہرباء والمعامل العالیہ. مثال دے کر سمجھاتے ہیں انسانی زندگی کے وسائل بدل گئے. جیسے کہ پہلے بجلی کا رواج نہیں تھا، یعنی تھی ہی نہیں، اس کے لیے دوسرے انتظامات تھے پہلے زمانے میں. اب یہ الیکٹرک کا مسئلہ آیا اور اس کے ذریعے کتنی نئی نئی مشینریاں ایجاد ہوئی اور وہ چلتی ہے الیکٹرک کے اوپر. اس طرح والمعامل العالیہ بہت سارے اوزار بنائے گئے، مشینریاں بنائی گئی التی غیرت مجرى الحیات، جنہوں نے انسانی زندگی کو بدل دیا. انسانی زندگی کا جو دھارا بہ رہا تھا اس کو دوسری سمت اور دوسرا رخ دے دیا. فی عصرنا الحاضر، ہمارے اس زمانے میں. وہ اما لفساد طارئ علی اخلاق الناس العامہ. ایک تو یہ ہے کہ نئی نئی مشینریاں خاص کر کے یورپ کی تجارتی دنیا میں عمومی طور پر اور چیزوں کے استعمال میں حلت و حرمت کی جو چیزیں دوائیوں کی شکل میں، مشینریوں کی شکل میں جو آ رہی ہے، پھر ان مشینریوں کے کاروبار کے مسائل، نئی نئی تبدیلیاں آ رہی ہے، رات دن نئی نئی بے کی شکلیں آ رہی ہے. ان تمام کو دیکھا جائے یہ زمانے کے احوال سے بدل گئی. علماء کرام نے اس کی بنیاد کے اوپر مسائل بھی تبدیل کیے، یعنی کچھ حیثیتوں کے اعتبار. جیسے ایک مثال سمجھیے پروویڈنٹ فنڈ اور اسی طریقے کے اور کئی نئے نئے مسائل آئے جب علماء کرام کے سامنے، تو شروع میں تو یہ ہوا کہ اس کی شکلیں واضح نہیں ہوئی، اس لیے عدم وضاحت کی بنیاد پر یہ مسئلہ آیا. اسی طریقے سے نوٹ کی شرعی حیثیت، شروع میں نوٹ کی حیثیت کچھ اور تھی، پھر اس کی حیثیت بدلی. آپ پڑھیں گے مولانا حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب اس کے بعد جو آ رہی ہے اسلام کا تجارت اور معیشت کا نظام، اس کے اندر حضرت نے کئی مثالیں دے کر بتلایا ہے کہ کس کس طریقے سے کرنسی میں تبدیلی آئی. ایک حیثیت اس کی اس وقت وثیقہ کی تھی. دینار اور درہم کا جب رواج ختم ہونے لگا
اور کاغذات کی شکل میں جو انہوں نے چٹھیاں صراف کے پاس بھیجنا شروع کیا، اسی دور کے اندر ایسا بھی ہوا کہ نوٹ کی حیثیت یعنی کرنسی کی یہ بدلتی گئی، اور پھر آخر میں اب اس نے فلوس کے درجے میں درجہ اختیار کر لیا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی پشت پر کوئی ایسی مضبوط چیز نہیں ہے جیسے پچھلے زمانے میں سونا اور چاندی ہوتا تھا، محض کاغذ ہے۔ بینک یا ملک کی ریزرو بینک یہ اس کی اتھارٹی دیتی ہے، اور ریزرو بینک کا سکہ اس کے اوپر ہوتا ہے، میں دھارک کو 100 روپے دینے کا وچن دیتا ہوں، آئی پرومس والی جو عبارت ہے، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ نوٹ کی حیثیت کو واضح کر رہی ہے۔ کس اعتبار کی یہ الگ الگ ہے۔ تو شروع میں انگریزی دور کے اندر علماء نے فتوے دیے کہ اگر آپ نوٹ کے ذریعے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ نے کسی فقیر اور کسی ضرورت مند آدمی کو نوٹ دیے، اس نے اس سے کوئی چیز خریدی نہیں اور وہ چیز اس سے گم ہو گئی، نوٹ گم ہو گیا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ پرانا مسئلہ تھا۔ بات یہ تھی کہ زمانے کی تبدیلی کیا ہے، شریعت کا حکم نہیں بدلا ہے، لوگوں نے اس کے ساتھ برتنے کے جو عمل تھے وہ بدل دیے۔ پہلے محض اس کی حیثیت وثیقہ کی تھی تو وثیقہ کے درجے میں رہا، جیسے آج کل ابھی بھی ایک تو نوٹ ہے، کرنسی جس کو بولتے ہیں، اور ایک چیک ہے، دراف ہے۔ تو چیک اور دراف وغیرہ ایسے ہی ہیں کہ چونکہ کاغذات کی شکل میں ہے، کیش کی شکل میں نہیں ہے، اور ان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو کرنسی کی حیثیت ہے، تو یقینی بات ہے کہ اس سے مسئلے میں تبدیلی یعنی سمجھنا ہے۔ پہلے اسی طرح نوٹ کی حیثیت تھی کہ نوٹ کو یہی چیک وغیرہ کی طرح وثیقہ سمجھا گیا تھا۔ اب جب اس کا تعلق آئے گا حوالے کے مسائل کے اندر، تحویل کرنا ہے ایک سے ملکیت کو دوسرے کی طرف، ایک سے ذمہ داری کو دوسرے کی طرف، اس طرح جو حوالے کے مسائل آتے ہیں، حوالے کی ایک اصطلاح ایک ہی نہیں ہے کرنسی کی ادھر سے ادھر تبدیلی کرنے کی۔ اس کے علاوہ بھی اسلامی شریعت میں حوالہ کی جو اصولیین نے بحثیں کی اور جزئی مسائل میں قدوری اور ہدایہ نے جو ذکر کی حوالہ کے مسائل، ان تمام کو وہ شامل ہے۔ تو اب یہ ہے کہ زمانے کی تبدیلی سے بدلا، ظاہر میں یہ کہا جائے گا، لیکن حقیقت میں یہ لوگوں کا تعامل اس کے ساتھ، حکومتوں کا تعامل بدل گیا، ملک کی ریزرو بینک کے اس کے سلسلے کے قوانین بدل گئے۔ تو پہلے وثیقے کی حیثیت تھی تو اس کو وثیقے کا درجہ دے کر علماء نے اس زمانے میں یہ فتویٰ دیا، اور اب ہمارے زمانے میں اس کی وہ حیثیت نہیں رہی، کرنسی کی حیثیت مکمل طور پر سمن کی ہو گئی۔ تو کچھ حضرات تو یہاں تک غلو کر گئے کہ انہوں نے اس کو سونے چاندی کے حکم میں گن لیا۔ عرب علماء میں بہت سارے حضرات ہیں، حضرت مولانا تقی صاحب نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، اور کچھ حضرات محض اس کو ابھی وہی اعلیٰ سمجھے اور وثیقہ سمجھے، اور یہ کہے کہ اگر روپیہ گم ہو گیا تو زکوٰۃ دینی پڑے، تو یہ نہیں ہے۔ آپ نے محتاج کو دے دیا، اس نے قبضہ کر لیا، تو اس کا یہ قبضہ اب اصل چیز پر ہی قبضہ سمجھا جائے گا، سونے چاندی ہی کی طرح اس حکم میں اس کو شریک کیا جائے گا، لیکن دوسری حیثیتوں سے اس کو سونا چاندی نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے مسائل میں کچھ فرق بھی آئے گا۔ آگے کہہ رہے ہیں اما لفساد تعلین علی اخلاق الناس، اسی طرح گزشتہ 400 سال سے مذہب کی پکڑ بالکل ختم ہو گئی یورپ میں، مراد اس مذہب سے عیسائی مذہب، اور لادینیت کا ایک سیلاب گلیلیو سے اور اس قسم کے لوگوں سے جو شروع ہوا، آئزیک نیوٹن سے اور ڈاروین سے، اور پھر بڑھتے ہی گئے، اور اسی اندر فرائڈ مین جیسے لوگ آئے جنہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ انسان بھی ایک زندہ جانور ہے، اور جانوروں کو جیسے شادی بیاہ کی ضرورت نہیں، انسان کو بھی ضرورت نہیں۔ اس طریقے سے سماجی دنیا کے اندر مختلف قسم کی جو نئی نئی پیچیدگیاں آئی، تو فساد کی بنیاد کے اوپر بھی مسائل بدل رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ اس سے پہلے کہہ چکا ہوں، گناہ سنگیلا کا ہے۔ تو فساد کی بنیاد کے اوپر شریعت مطہرہ کے احکام کے اندر بھی تبدیلی اخلاق ناس میں آئی، تو اس کی بنیاد پر اب ان کے آپس میں ایک دوسرے سے برتنے کے معاملات میں فرق آ گیا۔ اب اتنا فرق آیا کہ اب وہ عمر ابن عبدالعزیز کا دور نہیں رہا، یا اچھی چیزیں نہیں رہی، اچھی سوچ نہیں رہی، اچھی سوچ والے افراد دن بدن کم ہو رہے ہیں، معاملات میں بھی امانت داریاں کم ہو رہی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فرمایا، تو اب ہمارا دور تو بالکل آخری، اس میں یقینی بات ہے۔ تو فساد کی بنیاد پر بھی، لوگوں کے اخلاق کی تبدیلی کی بنیاد پر بھی مفتی حضرات فتووں میں تبدیلی کریں گے۔ وقد قرر الفقهاء في هذا المقام تلك القاعدة الشهيرة القائلة لا ينكر تغير الاحکام بتغیر الزمان۔ فقہاء کرام نے اس مقام کے اوپر تلك القاعدة الشهيرة القائلة، وہ قاعدہ جو مشہور ہے اور جس کو تعبیر کیا جاتا ہے لا ينكر تغیر الاحکام بتغیر الزمان،
احکام کی تبدیلی کا انکار نہیں کیا جا سکتا زمانے کے تغیر سے تبدیلی سے. اب تغیر ایک لفظ ہے، اس کی مختلف کیفیتیں آگے ذکر کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے رسالے نشر العرف رسائل ابن عابدین نام کی 2 جلدوں میں آپ کے سارے رسائل آ چکے ہیں. اس کو بھی مفتیوں کو پڑھنا چاہیے. نشر العرف کچھ جگہ پر افتاء کے نصاب میں بھی شامل ہے، یہاں بھی عرف کی بحث ابھی اور تھوڑی آگے آ رہی ہے. ان کثیر من الاحکام یبینها المجتہد علی ما کان فی زمانہ، بہت سارے احکام جس کو مجتہد بیان کرتے ہیں ما کان فی زمانہ، ان کے زمانے کے اعتبار سے. فیختلف باختلاف الزمان فتختلف باختلاف الزمان لتغیر عرف اہلہ. اب یہ زمانے کی تبدیلی سے مسئلہ بدل جاتا ہے. اس زمانے کا عرف اور تھا، اس زمانے کا اور ہے. او لحدوثی ضرورتیں بدلتی رہتی ہے، حالات اور واقعات نئے نئے آتے ہیں. او لفساد اہلی زمان، جو ہمارے زمانے میں خاص کر کے پایا گیا، اس لیے کہ ملحدین کی طرف سے ہی دنیا کا نظام انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا، اسلامی نظام سائڈ پہ ہو گیا، اور اب پوری دنیا میں تجارت کے اصول بھی ان کے چلتے ہیں، سوچ و فکر بھی ان کی چلتی ہے. تو یقینی بات ہے کہ الحاد اور لادینیت کے ماننے والے جب کسی چیز کو شروع کریں گے اور پھر اس پر اصرار کریں گے، کسی طرح مذہبی بندھن مضبوط نہ ہو، مذہب سے مراد ابھی دین اسلام ہے، تو اس کی کوششیں کرنے کے اندر انہوں نے زمانے میں فساد اس طریقے سے طاری کر دیا کہ کوئی چیز اس فساد سے خالی نہیں رہی. اب جب بھی مسائل پیش آئیں گے امت کو تو یہ فساد بھی ساتھ میں آئے گا ہی. بحیث لو بقی الحکم علی ما کان علیہ للزم منہ المشقۃ والضرر بالناس. علامہ شامی فرماتے ہیں کہ زمانے کی تبدیلی اور عرف یا ضرورت کی بنیاد پر یا فساد زمانے سے ایسا ہوا، اب اسی پہلے والے حکم کو باقی رکھا جائے جس کو مجتہد نے اپنے زمانے میں طے کیا تھا. معلوم ہو رہا ہے مجتہدین کے اجتہاد پر گفتگو کر رہے ہیں. آیات کے سلسلے میں، احادیث کے سلسلے میں دوسرے احکام ہیں. اگر اسی کے اوپر برقرار رکھا جائے جس پر پہلے زمانے کا مفتی اور مجتہد تھا تو لازم منہ المشقہ، البتہ اس سے مشقت لازم آئے گی اور لوگوں کو ضرر پیش آئے گا. وَلَخَالَفَ قَوَائِدَ شریعت المبنیۃ علی التخفیف والتیسیر، اور سب سے بڑا اثر پڑے گا شریعت کے ان قواعد کے اوپر جن پر شریعت کا دار و مدار تخفیف اور تیسیر کا ہے اور دفع ضرر اور فساد کا ہے. وہ تمام آیتیں، وہ تمام احادیث اور وہ واقعات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے تخفیف فرمائی، کتاب اللہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تخفیف فرمائی. وما جعل علیکم فی الدین من حرج فرمایا. وضو سے تیمم کی طرف گئے. مسافر اور مریض کے لیے روزوں کے احکام میں تبدیلی آئی. اس قسم کے مواقع پر شریعت مطہرہ نے جو تخفیف کے اسباب ذکر فرمائے آیتوں میں اور اس سے فقہاء نے قواعد مستنبط کیے، یہ تمام آیتیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ جتنی بھی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ نے آپ کے لیے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور آگے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہ شریعت آئی ہے. تو اس قسم کی جب لوگوں کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے کسی مسئلے میں پریشانی آئی اور شریعت اگر ہم عمل کرنے جائیں اس پرانے فتوے پر تو لوگوں کے لیے مشقت ہوتی ہے، تو تخفیف اور تیسیر تقاضا کرے گی اس پہلے والے مسئلے کو بدلنے پر. اور آگے کہیں گے بھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے زمانے میں ہوتے اور فلانے مسئلے کے اندر تخفیف دیکھتے تو وہ بھی اپنا پہلے والا حکم بدل دیتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے وہ بھی بدلتے، اس لیے کہ وہ حضرات اپنے زمانوں میں بھی انہوں نے مسائل میں تخفیف فرمائی تھی. اسی کے پیش نظر تو ہمارے زمانے میں بھی اب تخفیف کا تقاضا ہے تو مسئلہ بدلے گا. لأجل بقاء النظام علی احسن احکام، انسانی زندگی کے نظام کو باقی رکھنا ہے بہترین طریقے پر، اور اسلامی شریعت سے بہترین طریقہ کوئی نہیں بتلا سکتا، اس لیے شریعت مطہرہ بھی تغیر زمان کی رعایت کرے گی. ولہذا ترى فقہاء المذہب، اسی لیے آپ دیکھیں گے فقہاء مذہب کو خالفوا ما نص علیہ المجتہد فی مواضع کثیرہ. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد نے، مجتہدین مطلق نے اپنی اپنی عبارتوں کے ذریعے اپنے مسلک کو واضح کیا، لیکن بعد میں انہی کے مسلک کے مجتہدین نے اپنے امام کی مخالفت کی، اور مخالفت کی وجہ یہی تھی بناہا علی ما کان فی زمنہ. بہت سارے مسائل ایسے تھے جو ان کے زمانے میں تھے، لعلمہم بانہ لو کان فی زمنہم لقال بما قالوا به اخذا من قواعد مذہبہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد والے مجتہدین نے جو مسئلے تبدیل کیے تو وہ یہ سمجھ کر ہی کیے تھے کہ ان کے زمانے میں چونکہ یہ کیفیت تھی اس لیے امام صاحب نے یہ فرمایا. اب 4 صدی 5ویں صدی ہجری میں ہمارے زمانے میں یہ ہے تو ہم یہ کریں، یہ فقہا نے سمجھا. اسی طرح 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں ہمارے زمانے کے اندر بھی اس طرح کی تبدیلی آئی، لیکن اخذ من قواعد مذہبی، قواعد مذہب کو جاننا بھی ضروری ہے اور تخفیف کے اسباب کو بھی جاننا ضروری ہے. کس وقت کون سے درجے میں کتنی تخفیف ہو سکتی ہے
یہ مجتہدین کی عبارتوں کو جاننے کے بعد ہی متعین ہوتا ہے. وقد عطا رحمہ اللہ تعالیٰ علی ذلک بامثلۃ کثیرۃ. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت ساری مثالیں پیش کی ہے اپنی کتاب نشر العرف کے اندر. منہا انہ فی اصل المذہب الحنفی لم یکن یعتبر الاکراہ معذرۃ للشخص المستکرہ الا اذا کان واقعا من السلطان نفسہ او بامرہ. حنفی مذہب میں یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے کو مجبور کر رہا ہے کسی کام پر. ایک ہے مکری مجبور کرنے والا اور ایک ہے مکرہ یا مستکرہ جس کو مجبور کیا گیا. تو مستکرہ جس سے اس طرح کا عمل کروایا جا رہا ہے استکراہ پر مجبور کرنے والا کون ہے یہ دیکھا گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ خیر کا زمانہ تھا, خیر کے زمانے سے متصل تھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر بادشاہ کی طرف سے کسی کو مجبور کیا جائے کسی کام پر تب تو یہ اکراہ معتبر ہوگا, اس لیے کہ بادشاہ سے بڑھ کر اوپر کوئی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عام آدمی کسی کو مجبور کر رہا ہے تو یہ مجبوری کی شکایت وہ بادشاہ وقت کو کرے گا. اب یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب فرمایا تھا یہ خلفاء کا دور تھا, نظام عدل قائم تھا. ہمارے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی اپنے ہاتھ میں گن لے کر قاعدہ ہاتھ میں لے لیتا ہے, یا جن کو قانون کا وفادار بنایا گیا ہے, قانون کی ترویج کے لیے جن کو رخصت بنایا گیا ہے وہی بخشت بن جائے اور وہی اس کی رعایت نہ کرے. تو اب اکراہ کا معاملہ وہ نہیں رہا. تو اب کیا ہوا, اکراہ کے اوپر جن مسائل کا تعلق ہے مکرہ کی تعریف صادق آئے گی بادشاہ کے علاوہ کسی کی طرف سے بھی اگر اس کو مجبور کیا گیا تو. کیوں؟ یہ پہلی دلیل تو بادشاہ کی ذکر کر رہے ہیں, لأن قیام السلطة الحاکم تمنع الناس من ان یکرہ بعضهم بعضا على فعل او عقد. اس لیے کہ حاکم کی غلبے کا قیام اور حاکم کے نظام کا یہ پختگی اور انتظام اس کا یہ لوگوں کو روکتا ہے کہ کوئی کسی کو کسی پر مجبور کرے کسی کام پر یا کسی عقد پر. یہ اس وقت کی دلیل تھی. اس لیے کہ یستطیع من یقوی علیہ الاکراہ یلتجئ الی الحاکم, جس کو اکراہ پر مجبور کیا جا رہا ہے کسی کام کے اوپر وہ اتنی تو استطاعت رکھتا ہے کہ حکومت وقت کے پاس پہنچے اور جا کر کہے کہ میرے اوپر فلانا مجبوری ڈال رہا ہے سودے کے متعلق یا کسی کام کرنے کے متعلق. اما اذا وقع الاکراہ من السلطان نفسه, لیکن جب ہماری گجراتی زبان میں ہے واڑ ہی چپڑے گڑے رقصکی بخشت بن جائے, بادشاہ خود ہی لوگوں پر ظلم کر رہا ہے تو فلا سلطة فوقہ, دیکھ رہے ہیں اس کی حصی مثالیں ہندوستان میں ہماری آنکھوں سے, فلا سلطة فوقہ, اس سے بڑھ کر اور کسی کا غلبہ نہیں ہے. وبیدہ القوہ, دنیاوی اعتبار سے کہا جا رہا ہے ورنہ اصل حاکم تو اللہ ہی کی ذات ہے, لیکن دنیاوی اعتبار سے بادشاہ وقت ہے. سپریم کورٹ میں بھی ان کے تابع ہو جاتی ہے جس کا مظاہرہ ہم گزشتہ 1-2 سال سے کر رہے ہیں. تو اب اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوئی. سیکولرزم کو ختم کر کے ڈکٹیٹرشپ آ رہی ہے. خیر, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اور حنفی فقہا نے متقدمین علماء نے اپنے زمانے میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ اکراہ کا صدور بادشاہی سے ہو تبھی قابل اعتبار ہے اور اس کے علاوہ سے ہو تو قابل اعتبار نہیں, اس لیے کہ بادشاہ کے پاس جا سکتے ہیں. اب یہ تو اس وقت کا تھا. لیکن المتاخرین من الفقهاء لما رأوا فساد الزمان وتسلط بعض الناس على بعض تحت حمایت بعض الحکام, لیکن جب متاخرین فقہا نے دیکھا زمانے کا فساد اور بعض کا بعض کے اوپر غلبہ پا لینا کسی حاکم کی حمایت کے ماتحت کسی سرکاری ادھیکاری اور سرکاری محکمے کے آدمی کے ساتھ رہ کر ہی کسی کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے. وَلَحَظُ فُقْدَانَ الْوَاضِحِ, اور حفاظت کے فقدان کا انہوں نے ملاحظہ کیا, دیکھا کہ جب وہی یہ کر رہا ہے تو اس کے پاس جائیں گے کیسے. ایک انکاریہ کے مولانا ہے جنہوں نے بخاری شریف کا گجراتی ترجمہ کیا ہے, مسلم شریف کا بھی کیا ہے, قرآن کریم کی تفسیر بھی کی ہے گجراتی میں, مولانا ابراہیم صاحب. وہ سنا رہے تھے کہ ان کا ایک جگہ پر معاملہ ہوا, ایک صاحب نے ان کی زمین گڑبڑ کر دی اور دوسری کسی کے ساتھ معاملہ کر کے بیچ بھی دی, حالانکہ وہ مالک پہلے والے موجود تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ مسئلہ ہمارا یہاں آئے وہ جدہ سے تو دیکھا کہ اس طریقے سے میری پراپرٹی اور میری زمین کے متعلق یہ مسئلہ ہوا ہے, کسی نے گڑبڑ کر دی بیچ والے نے. تو اب یہ کورٹ میں گئے, کیس لے گئے. وہ سنا رہے تھے مجھے کہ اتفاق سے جب کورٹ میں گئے اور جو جج بیٹھے ہوئے تھے وہ وہی تھا جج جو اس سے پہلے جج نہیں تھا, معاملت دار تھا, اور اس وقت اس نے یہ گڑبڑ میں اس کے ساتھ شرکت کر کے میرے حق کو ضائع کیا تھا. تو جب میں کورٹ میں گیا اور میں نے اس کو دیکھا تو میں چونک گیا کہ یہ جج بن کر بیٹھا ہے جس نے میرے مال کو فلانے کے ساتھ مل کر ہڑپ کروانے میں اس کی مدد کی تھی, میرے نام سے ہٹا کر دوسرے کے نام پر کرنے میں, اور اب وہی فیصلہ کرنے بیٹھا ہے. تو اپنے فیور میں ہی کرے گا تاکہ وہ خود بھی بچ جائے.
تو ہمیں عرضی دینی پڑی کہ کورٹ میں یہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں باقی ہے کہ آپ عرضی دو کہ یہ جج ہمیں منظور نہیں ہے اور اس کی وجہ آپ کو معقول پیش کرنی پڑتی ہے. تو انہوں نے معقول وجہ پیش کی کہ یہی تو اس میں مبتلا بھی ہے اور یہ اپنے فیور میں ہی فیصلہ کرے گا, اس کے خلاف ہی فیصلہ کرنا ہے. تو پھر حکومت نے بھی مانا. خیر لیکن پھر فیصلہ انصاف ابھی تک نہیں مل پایا ان کو. تو اس طریقے سے ہوتا ہے لحظ و فقدان الواز. تو اب تو اس موقع پر انہوں نے فتویٰ دیا کہ اکراہ جس طریقے سے بادشاہ کی طرف سے ہوتا ہے اس طریقے سے اس اکراہ کا اعتبار کیا جائے گا, اس لیے کہ یہ اکراہ تو فی مسئولیت المستقل یعنی الافعال والعقود التي باشرها تحت الاکراہ ولو کان واقعا من غیر سلطان الحاکم. سلطان حاکم کے علاوہ اور دوسرے کی طرف سے بھی اکراہ ہوگا تو یہ احناف کے نزدیک قابل اعتبار ہوگا. یہ مسئلے میں تبدیلی کیوں آئی؟ فساد زمانے کی بنیاد پر. ہمارے زمانے میں اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. بارش ہو رہی ہے, آواز کم ہو اس کے لیے بھی. ومنها ان الفقهاء المتقدمين ايضا كانوا يجيزون ایجار اقارات الوقف مهما كانت مدت الايجار طويله او قصيره. یہ بھی آج کل مسئلہ بہت چل رہا ہے. فقہاء متقدمین نے اجازت دی تھی زمینوں کو وقف دینے کے لیے, وقف کی زمینوں کو کرائے پر دینے کے لیے یا وقف کی پراپرٹی کو کرائے پر دینے کے لیے مہما کانت مدت الاجار, اجارے کی مدت چاہے لمبی ہو 10-15 سال کی, 20-25 سال کی, یا مختصر ہو 2-3 سال کی. متقدمین فقہا نے اجازت دی تھی وقف کی جائیداد کو کرائے پر دینے کے لیے مدت کی تعین نہ ہو اور لمبی مدت کے لیے بھی جائز. لیکن متأخرین فقہاء کرام نے لما رأوا کثرت غصب المنتفذین لاملاک الاوقاف, لیکن جب متأخرین علماء نے فقہا نے دیکھا کہ جو منتفذین ہے, متولیان ہے, وہی غصب کر لیتے ہیں, کثرت غصب المنتفذین, یا جو ذمہ دار بنتے ہیں یا جن کے پاس کاغذات ہوتے ہیں وقف کی ملکیتوں کے سلسلے میں, اور پھر اس کے بعد وتواطؤ بعض المتولین علی الاوقاف معهم, بعض متولی بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. اب متولی نہیں ملتے آج کل, وہ بھی ہوتے ہیں, اور وقف بورڈ کی ذمہ دار مل جاتے ہیں. بھروچ کی مسجد کے حالات دیکھ ہی چکے ہیں آپ. اور اس طریقے سے کئی پراپرٹیوں کے متعلق مسائل چلتے ہیں. تو پھر وقف بورڈ میں ٹریبونل قائم کرنا پڑا, اور وہ بھی ٹریبونل میں بھی بریلوی حضرات ہی کا پورا جمگتا جمع ہو گیا ہے. تو وقف بورڈ پورا ان کے حوالے ہو چکا ہے. خیر, تو اب وقف کے ضائع ہونے کے خطرات زیادہ ہو گئے ہیں, خاص کر کے دیوبندیوں کے اوقاف کے ضائع ہونے کے خطرات زیادہ ہے, خاص کر کے جہاں مختلف بھی ہے. ایک عمارت کے سلسلے میں دونوں بریلوی دیوبندی کا, تو یقینی بات ہے کہ وقف کی جو ٹریبونل ہے اور جس کے اندر وہی حضرات بٹھائے گئے ہیں, کاٹیاوار والے ملفوظات بھی سن چکے ہیں جن کا دیوبندیوں کے متعلق خاندانی صاحب, اس قسم کے لوگ آئیں گے تو یقینی بات ہے کہ وہ اسی طرح کی گڑبڑیں کریں گے. افتوا بمن ایجار اقار الوقف اکثر من سنۃ واحدۃ فی الدور والحوانیت المبنیہ 30 سنین فی الاراضی الزراعیہ. تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ وقف کی زمین اگر دکان ہے, مکانات ہے تعمیر شدہ, تو یہ 1 سال سے زیادہ وقف کا نہیں ہوگا. یعنی 1 سال کے لیے وقف دیا جائے, 1 سال پورا ہو تو پھر اس کا رینیو اس کو کروایا جائے. و30 سنین فی الاراضی الزراعیہ, کھیت ہے وقف کے, مسجدوں کے, اوقاف کے, تو کھیت بھی کسی کاشتکار کو کھیتی کرنے کے لیے دیے جائیں تو زیادہ سے زیادہ 3 سال دیے جائیں, 3 سال سے زیادہ مدت نہ دی جائے کھیت کے سلسلے میں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جن مسجدوں کے اندر ہر سال وقف کی زمین کی حرازی ہوتی ہے, اس کی کھیتی کے لیے یا اور ملکیتوں کی حرازی ہوتی ہے, نیلام ہوتا ہے, تو وہاں یہ چیزیں محفوظ رہتی ہے. اور جن دیہاتوں میں تھوڑے سال تک اس طریقے کی چیز نہیں ہوتی ہے, متولی کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں یا خود ہی قبضہ کیے ہوئے ہوتے ہیں, اطراف کے ہمارے دیہاتوں میں اس طرح کے مسائل آئے, تو پھر اس کی بنیاد کے اوپر فقہاء کرام نے متقدمین کے اس فتوے کو بدل دیا, اور متأخرین فقہاء نے یہ کہا کہ کھیت کو زیادہ سے زیادہ 3 سال اور مکانات اور دکانوں وغیرہ کو 1 سال سے زیادہ وقف کی نہ دی جائے, ورنہ تو ایک صاحب قبرستان میں پیدا ہوئے اور اب وہ
قبرستان کی زمین کو ناجائزی قبضہ تھا. جب ان کو ہٹایا جا رہا تھا تو وہ کہنے کہ یہ تو میری ماتر بھومی ہے, میری جنم بھومی ہے, میں یہیں پیدا ہوا قبرستان میں, یہاں سے کہاں نکلوں گا. تو میں نے ان کو کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. پھر وہیں جانا بھی ہے, اس کو بھی یاد رکھو تھوڑا, تم اس سے پیدا ہوئے تو اسی میں جانا بھی ہے. خیر, تو اس طریقے سے لوگوں نے کیا. وقف کی ملکیتوں کو گجراتی میں مثل مشہور ہے, بھوت جائے اور باروت نہ جائے. بھوت کو نکالنا آسان ہے جنات اور شیاطینی قوتوں کو, لیکن بارود کو نکالنا مشکل ہے. حکومتوں کے قانون ہی ایسے ہیں. اندرا گاندھی نے ہندوستان میں جو قانون نافذ کیے تھے, رہنے والا اسی کا مکان, اور انہی قانونوں میں تھوڑی کچھ تبدیلی ہوئی, لیکن وہی چل رہے ہیں ابھی ملتے جلتے. بیچ میں کچھ قانون میں تبدیلی آئی تھی, کورٹوں نے کچھ اس طرح کی اجازتیں دی. وقف کی جائیداد کے سلسلے میں بھی تھوڑی اس طرح کی چیزیں آئی ہے, لیکن ابھی وقف کی زمینوں کے سلسلے میں مکمل کنٹرول نہیں ہے, ورنہ وقف کی یہ جائیداد بھی چھوٹ جائے. خیر, یہ مسئلہ کچھ علماء کرام نے اس سلسلے کے اندر پھر تبدیلی کی ہے آج کل, اور ایسی زمینیں وقف دینے کے لیے جس کے اندر سامنے والا کوئی ایسی چیز لگا رہا ہے. اصل میں یہ مسئلہ اس لیے اٹھا کہ وقف کی جو پراپرٹیاں اور جائیدادیں ہیں وہ بڑی قیمتی جگہوں پر ہے. حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب, مولانا سید ارشد مدنی رحمت برکاتہم, ان حضرات نے کوششیں کی. سلمان خورشید صاحب کے زمانے میں, یو پی آئی اس زمانے میں کانگریس گورنمنٹ میں, اس موقع پر بہت سارے تلخ تجربے بھی ہوئے. تو اوقاف کی زمینوں کے سلسلے میں ان حضرات کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو وقف کی زمین ہے, حکومت یا کوئی پرائیویٹ کمپنی اگر وہاں پر کوئی کمپنی, کوئی فیکٹری یا کوئی چیز لگانا چاہتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ شیئر قائم کرے, شیئر میں ہمارے ساتھ رہے, یعنی شرکت ہماری بھی ہو ان کی بھی ہو, ہماری زمین ہے ان کا پیسہ ہو, تاکہ یہ باقی رہے. لیکن یہ لوگ یہ نہیں چاہتے. یہ مفت کے بھاؤ میں ان زمینوں کو لینا چاہتے ہیں کرائے پر, اور جب ایک مرتبہ کرائے پر لے لیا تو قانونی شکنجے میں ہم آ گئے ان کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد کبھی بھی وہ واپس ہمیں نہیں ملے گی. اب وہ چاہے 100 روپے کرایہ دے, چاہے اس سے کم کرایہ دے, تب بھی یہ اس طرح کے جو مسائل پریشان کن پہلے کے ہیں. آپ کبھی جا کر کسی وقف کی جائیداد کی کرائے کے متعلق پوچھنا کہ کتنے میں آپ کو کتنا کرایہ ملتا ہے. پرانے کرایے میں 20 روپے 25 روپے اس طرح کی چیزیں چلتی ہے ابھی بھی. یہ اس طرح کے مسائل ہے. فقہاء کرام نے یہ جو گنجائش دی پہلے, اس وقت وہ حال نہیں تھا, اور اب کبھی کبھار یہ مسئلے کچھ علماء کے پاس آئے عصر حاضر میں ہی, گزشتہ 20-25 سال پہلے, اور کچھ مفتی حضرات نے 3 سال سے زیادہ کی گنجائش دی. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے ہمارے پاس قبرستان کی زمین ہی کے لیے, اور وہ اس بڑے مفتی صاحب, بڑے حضرت کا فتویٰ لے کر آئے اور یہ کہا کہ انہوں نے گنجائش دی ہے. میں نے کہا آپ نے ادھوری چیز پڑھی ہے. انہوں نے جس زمین کے لیے گنجائش دی ہے پوری بات پڑھیے کہ انہوں نے کون سے احوال میں کیا سوال پیش آیا تھا, اور فقہی سیمینار میں یہ مسئلہ آیا تھا, تو اس موقع پر انہوں نے یہ جو چیز ذکر فرمائی, اور انہوں نے اپنی کتاب میں بھی فتوے کے طور پر جو چیز لکھی, اس کے سیاق و سباق کو پڑھنا چاہیے, اور آپ کے گاؤں کے, آپ کے شہر کے حالات کو دیکھنا چاہیے. عبارتوں سے مسئلے حل ہوتے ہیں, لیکن اس کے سیاق و سباق کے اندر تغیر زمان, تغیر احوال بھی ہوتے ہیں. اس لیے کسی ایک جگہ پر دیا ہوا فتویٰ مطلقاً آپ کسی جگہ پر نافذ کر دو, ثابت کر دو, اور پھر بعد میں پریشانی آئے. اس لیے یہ جو متقدمین کے فتوے پر متاخرین نے اس طرح کی چیز کی ہے, آج کل کثرت سے اس طرح ہو رہا ہے. اور پھر حکومت کی طرف سے بھی اگر اس نے مکان پر یا زمین جو لی ہے اس کے دروازے پر, گیٹ پر تالا لگا دیا, تو اب آپ اس کے تالے کو بھی نہیں توڑ سکتے, اس پر تالا بھی نہیں لگا سکتے, ورنہ آپ مجرم ثابت ہو جاؤ گے. عجیب و غریب ہے, اس کو گھر سے سامان یا قبرستان سے اس کے سامان کو بھی نہیں ہٹا سکتے, وقف کی زمینوں سے ہٹا نہیں سکتے. اس طرح کے بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں. اس لیے اس کو کرنے سے پہلے ہی یہ متاخرین فقہاء نے جو چیزیں ذکر کی ہیں اس کو یاد رکھا جائے. متخذا من استمرار یدہ و تصرفہ فیہ زمانا طویلا دلیلا علی ملکیتہ. اسی طریقے سے وہ یہ بھی دعویٰ کریں زمین کی ملکیت کا, خشیت ان یدعی المستاجر فی النہایت ملکیت القار, مستقبل میں یہ اپنی زمین ہی کے مالک ہونے کا دعویٰ کر لے, یا کاغذات ہی بنا لے اپنے نام کے. اس طرح کے بھی لوگ ان کو مل جاتے ہیں, حکومت کے کارندے, اور ان سے مل کر اس طرح رات دن اخبارات میں اور میڈیا میں خبریں آتی ہی رہتی ہے. قبرستان کی زمینوں کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کرنا آسان ہوتا ہے, اس لیے کہ متولی ہی وہی خود اس کا ذمہ دار ہے. وہ اگر ذرا بھی ادھر ادھر کرے, یا برسوں تک ایک چیز چلی ہے, اب متولی اس کی تبدیلی کرنا چاہے تو گاؤں میں لڑائی جھگڑے فتنے وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہے.
کچھ لوگ کسی نہ کسی طرح دو گروہ بن جاتے ہیں اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو متخذا من اشتراک استمرار یدیہ، مسلسل اس کے بیٹے نے دیکھا اپنے والد کے ساتھ کھیت میں گیا 15 سال 20 سال، اب یہ لڑکا جوان ہوا تو یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ تو میرا ہی ہے، میرے والد ہی کا ہے. حالانکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ مسجد مدرسے کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا کرائے کے طور پر. یہ اس طرح کے لمبے جھگڑے ہوتے ہیں. آج کل ایک دوسرا مسئلہ بھی ہمارے یہاں چلتا ہے، رشتہ دار وقف کر کے چلے گئے، لیکن اندرا گاندھی کے زمانے میں جو کچھ اصول چلے تھے توچ مریادہ بولتے ہیں کہ اتنے ہی بینگے ایک آدمی کی ملکیت میں ہو، اس سے زائد ہو تو پھر اس کے ساتھ مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. اس طرح کا جو مسئلہ چلا تھا 70 کے دہائی کے اندر، تو اس کی بنیاد پر بھی اس زمانے میں یہ ہوا کہ جب لوگ مسجد میں وقف کرنے کے لیے گئے تو متولیوں نے یہ کہا کہ دیکھیے مسجد کی زمین اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اب اگر یہ توچ مریادہ کا قانون اس کے ساتھ لگے گا یا انفرادی اور دوسرے کچھ مسائل لگیں گے تو ان کے نام پر ہی رہنے دیا. اب وہ تو خود وقف کرنے والا تھا، اس کے نام پر رہا، تب بھی اس کی نیت تو اللہ کے لیے دینے کی تھی، لیکن مسجد کے نام پہ وہ نہیں چڑھا. اس کے بیٹے نے یا اس کے پوتے نے، زمانہ بدل گیا اور نیتیں بدل گئی لوگوں کی، یا حالات اس کے اوپر آئے اور کسی نے اس کو کہہ دیا. دیہات میں ہمارے یہاں جو سرکاری دستاویزات اور کاغذات ہوتے ہیں وہاں لوگ ادھر سے ادھر کر ہی دیتے ہیں، یا کچھ لوگ اس کو پڑھ کر دوسرے کو تیار کرتے ہیں کہ اس میں تمہارا نام ہے. تو ایسے بھی مسائل آئے کہ دادا نے وقف کر دیا تھا اور نام پر مسجد کے نہیں چڑھا تھا تو پوتے نے اس کو بیچ دیا. اب وہ لوگ آئے ہمارے پاس، میں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ شرعی نقطۂ نظر سے تو یہ مسئلہ اپنی جگہ پر صاف تھا کہ دادا نے وقف کر دیا تھا، اللہ کی ملک میں چلا گیا، لیکن قانونی طور پر آپ مجبور ہیں، اس لیے اس کو سمجھایا گیا. کچھ لوگ سمجھ گئے، کچھ نہیں سمجھے. رشتہ داروں میں بھی اور بہت سارے ہوتے ہیں ورثاء میں، تو اس طرح کا مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے. خیر، تو یہ ہو جاتا ہے متخذا من استمراری یدیہ، مسلسل قبضہ رہا اور تصرف رہا ان کے گھر والوں کا، تو ایک لمبی مدت سمجھ گئے کہ یہ دلیل علی ملکیت ہے. ایک تو یہ کہ خود دلیل سمجھیے ملکیت کی، اور ایک یہ ہے کہ وہ خود جانتے ہیں کہ حکومت کے قانون میں اتنے سال تک کسی کا قبضہ ہے تو جلدی سے قبضہ چھڑانا آسان نہیں ہے، تو کھاتے رہو، کورٹ میں کیس چلتا رہے گا، ہم تو زندہ رہیں گے، اپنی زندگی پوری کریں گے. تجدید و عقد الایجار فی فترات قصیرۃ یحول ذلک. اب اگر 5 سال 2 سال 3 سال کا اس طرح کریں گے تو اس طرح کی ہمتیں نہیں ہوگی. ہر سال کا کیا جائے یہ سب سے اچھا ہے. ہذا یہ مجموعۃ رسائل ابن عابدین میں سے دوسری جلد میں یہ رسالہ ہے. کتب خانے میں اس کی 2 صحت بھی ہے. وسنعقد لموضع تغیر زمان واثره في تغیر الاحکام مبحثا خاصا نعالجه فيه بتفصیل وايضاح اوفى. آپ کو پوری کتاب کا ڈاؤن لوڈ کر کے پوری کتاب آپ کے پاس بھیج دی ہے. اسی میں تغیر زمان کے سلسلے میں اور بھی مزید گفتگو ہے. وہ گفتگو انہوں نے جہاں لکھی ہے آپ اخیر کے اندر اس کی جو فہرست ہے اس سے دیکھ لیں گے. بعد نظریت العرف، عرف کا نظریہ جب پیش کیا ہے وہ آگے بھی آپ پڑھیں گے تھوڑا. آخر القسم الثالث فی هذا المدخل، یہ جو کتاب ہے المدخل الفقہی العام، اس کی دوسری قسم کے اندر جہاں عرف اور تغیر زمان کی گفتگو کریں گے، اس لیے کہ لما بین العرف و تغیر الازمان من صلۃ، دونوں کا آپسی قریبی تعلق ہے، تو وہاں پر اجمالی طور پر بهذه اللمحة الاجمالیہ، یہاں تو اتنا ہی ہے، وہاں تفصیلی طور پر گفتگو کی جائے گی. خیر، شیخ مصطفیٰ زرکا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 4 چیزیں دوائی ذکر کی جو استصلاح تک ایک مفتی کو پہنچاتی ہے. آپ بھی مفتی بنیں گے تو آپ کو بھی ان مسائل سے پالا پڑے گا، تو اس قسم کے اصول اور ضابطے بھی جاننا ضروری ہوگا. لیکن یہ تو اجمال ہے، تغیر زمان کے سلسلے میں اور بھی دوسری کتابوں کو پڑھا جائے اور اصول اور ضابطے کی روشنی کے اندر جب نیا مسئلہ پیش آئے تو فتویٰ دیا جائے. اب اس کے بعد شیخ مصطفیٰ زرکا ایک اور دوسری گفتگو کر رہے ہیں. اس گفتگو میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ استصلاح اور استحسان یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے جلے بھی ہے کچھ چیزوں میں، اور ان دونوں کا ایک دوسرے سے فرق بھی ہے. یہ دونوں چیزیں ذکر کر کے دونوں کے درمیان تقابل بتلانا چاہتے ہیں. اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں ہمارے یہاں استحسان اور مالکیہ کے یہاں استصلاح، دونوں اپنے اپنے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ استحسان اور استصلاح کے درمیان عموم خصوص مطلق کی ہے یا عموم خصوص من وجہین کی ہے؟ الگ الگ بحثیں کی جاتی ہے. اصل میں استصلاح کی تعریف یا استحسان کی تعریف، خاص کر کے استحسان کی تعریف میں ہمارا اور مالکیہ کے یہاں اختلاف ہے. ہم جس کو
مالکیہ قیاس خفی کا نام استحسان نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک وہ قیاس ہی کی ایک قسم ہے، جبکہ ہمارے نزدیک استحسان کے اندر استحسان بالقیاس الخفی شامل ہے، پھر استحسان کی ضرورت ہے، استحسان بالمصلحہ ہے، استحسان بالمشقت وہی ضرورت والی ہے، یہ استحسان بالاجماع ہے، استحسان بالعرف ہے، استحسان بالتغیری زمان ہے۔ اس طریقے کی بہت ساری استحسان کی تقسیم ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ مالکیہ کے یہاں استحسان کے مقابلے میں استصلاح کو ترجیح دی گئی ہے، جبکہ احناف کے نزدیک استحسان کی دو قسمیں کی گئی، ایک تو استحسان قیاسی جس میں قیاس سے عدول کر کے استحسان کی طرف رخ کیا جاتا ہے، جس کو ظاہری میں تعبیر کیا جاتا ہے قیاس ظاہر سے قیاس خفی کی طرف جانا، عمومی طور پر استحسان کی یہ تعریف کی جاتی ہے۔ اسی کی دوسری قسم استحسان بھی ضرورت ہے، اور یہ حقیقت میں استصلاح کی ایک قسم ہے۔ ہماری جو استحسان بھی ضرورت ہے، ان کے یہاں مالکیہ کے یہاں استصلاح کی مختلف قسموں میں سے استحسان بھی ضرورت کو بھی شامل کیا، تو یہ گویا کہ استصلاح کو جنس مانتے ہیں، اور استحسان بھی ضرورت جو ہمارے یہاں مستقل استحسان کی ایک قسم ہے، استصلاح میں سے نہیں ہے، ان کے نزدیک وہ استصلاح کی ایک قسم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ انہوں نے استحسان کی تعریف میں استحسان کو قیاس میں شامل کیا۔ البتہ آگے دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ میں ذکر کروں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی روح سے استحسان کی یہ دو قسمیں نہیں بنے گی، بلکہ مالکیہ کے نزدیک استحسان کی حیثیت صرف مصالح مرسلہ کے نظریے کی ایک فرع سمجھی جائے گی، اس لیے استحسان ان کے یہاں تابع ہوگا استصلاح کے۔ ہمارے یہاں استحسان کی ایک قسم ہے استحسان بالمصلحہ، لیکن وہ تو ہے ہی، کچھ حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ احناف کے نزدیک استحسان بالمصلحہ ہے، وہی مالکیہ کے نزدیک استصلاح ہے۔ تو اب اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ ہماری استحسان بالمصلحہ، استحسان ہمارے یہاں ایک جنس ہوئی اور استصلاح اس کا ایک فرد بنا، جبکہ مالکیہ کے نزدیک استصلاح ایک حقیقت ہے اور یعنی جنس ہے، اور استحسان بھی ضرورت اس کی ایک قسم بنتی ہے۔ اس طریقے سے فرق تعریف کے فرق کی بنیاد پر ہوا، لیکن کچھ حضرات نے استحسان بالمصلحہ اور مطلق مصلحت مرسلہ دونوں کے درمیان فرق کیا، اور یہ بتلایا کہ احناف کے نزدیک جو استحسان بالمصلحہ ہے وہ تو استحسان کا ایک فرد بن کر آ رہا ہے، اور مالکیہ کے نزدیک جو استصلاح ہے وہ ایک جنس بن کر آ رہی ہے۔ ان کا اس اعتبار سے دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت بنتی ہے، ایک اعتبار سے اس کو استحسان کو ہم نے جنس مانا ہمارے اعتبار سے، اور مالکیہ نے اپنے اعتبار سے استصلاح کو جنس مانا اور استحسان کو اس کی قسم قرار دیا۔ ہم نے استحسان کو جنس مانا اور استحسان بالمصلحہ کو اس کا ایک فرد مانا، لیکن یہ تو عمومی احوال سے ہمارے یہاں ہے دونوں کے نزدیک۔ البتہ استحسان کی بالمصلحہ کے علاوہ مصلحت مرسلہ دونوں کے درمیان فرق ہوگا، اس لیے کہ مصلحت مرسلہ کی تعریف ہی یہ کی جاتی ہے کہ جس کے اس بات اور نفی میں سے کوئی، یعنی جس کے سلسلے میں کتاب و سنت کی نصوص میں نہ اس باتن کوئی حکم ہے نہ نفیاً کوئی حکم ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ استحسان ایک مستقل ایک استصلاح اور مصالح مرسلہ ایک مستقل چیز ہوئی، جبکہ احناف کے نزدیک استحسان نام ہے قیاس سے عدول کا، لیکن استحسان پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کو قیاس ہی کے تابع سمجھا جائے گا۔ قیاس میں جب کوئی تنگی اور پریشانی آ رہی ہے اس مسئلے میں قیاس پر عمل کرنے کی بنیاد پر، تو اپنی نظائر سے قیاس کی جو دوسری مثالیں ہیں ان سے چھوڑ کر اس جزئیے میں ہم استحسان پر عمل کرتے ہیں، تو استحسان پر عمل کرنے سے پہلے ہم نے اس کو جانچا، قیاس کیا اور اس جزئیے کو بھی قیاس میں شامل کیا نفس جزئیہ ہونے کی بنیاد پر، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں دوسرے جزئیہ کی طرح اس جزئیے پر بھی عمل کرنے کی بنیاد پر، مقیس اور مقیس علیہ کی بنیاد پر عمل کرنے میں شریعت کی مشقت والی چیز ٹوٹ رہی ہے، یعنی مشقت لاحق ہو رہی ہے، تو ہم نے اس کو چھوڑا۔ تو استحسان کا تصور قیاس کے بعد ہی ہوگا، مجھے یہ کہنا ہے، اس لیے وہ قیاس ہی کی ایک قسم سمجھی جائے گی، قیاس خفی، اور اگرچہ ہمارے نزدیک بھی استحسان کی تقسیم الگ الگ کی گئی بعد میں، اور استحسان بالقیاس کو ایک مستقل مانا، گویا کہ وہ استحسان ہی کی قسم ہوئی،
اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ استحسان یہ قیاس ہی کی ایک قسم ہے، جبکہ وہاں یہ کہا گیا کہ نہیں، قیاس خفی استحسان کی ایک قسم ہے۔ یہ تعبیرات کا فرق ہے۔ مصلحت مرسلہ میں اور استحسان میں فرق یہ ہوا کہ استحسان قیاس کے تابع ہو کر آئے گا۔ کیا استحسان کی تعریف یہ کی جائے گی کہ اپنے نظائر سے عدول کرنا ہے، تو اپنی نظائر سے عدول کرنا یہ خود دلیل ہے کہ اس میں قیاس پایا جا رہا ہے، اس میں مقیس علیہ پایا جا رہا ہے، علت پائی جا رہی ہے، لیکن حکم نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس علت پر اور اس مقیس علیہ کو مقیس علیہ سمجھ کر اس کے اوپر وہ علت ثابت کریں گے، تو یہاں مشقت، اور پھر اس کے بعد حکم کا ترتب کریں گے، تو حکم کے ترتب کی بنیاد کے اوپر اس مسئلے کے اندر پریشانی لاحق ہو رہی ہے۔ تو اب حکم کا ترتب نہیں ہو رہا ہے، اور عدم ترتب کے لیے ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے ایک تو قیاس جلی اور ایک تو قیاس خفی کہا گیا۔ اس کے مقابلے میں مصلحت مرسلہ، اس کی تعریف ہی میں قیاس نہیں آ رہا ہے، یعنی کوئی بھی مقیس علیہ یہاں نہیں ہے، نہ اثباتاً ہے نہ نفیاً ہے۔ جب نہیں ہے تو اب مصلحت مرسلہ کے قاعدے کے اعتبار کرتے ہوئے اس پر حکم لگایا جا رہا ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ استحسان ہمیشہ قیاس کے قواعد عامہ کی ایک استثنائی شکل سمجھی جائے گی۔ جب کسی مسئلے کے اندر استحسان کی بنیاد پر کوئی حکم مقرر کیا جائے گا تو وہ ایسا حکم ہوگا جو مقتضی قیاس کے خلاف، قیاس لفظ آیا مقتضی کے خلاف، چاہے وہ حکم مصلحت عامہ کو ملحوظ رکھ کر ہی کیا گیا ہو یا مصلحت خاصہ کو، بات یہ ہے کہ وہ مقتضی قیاس کے خلاف ہوگا، یعنی مقتضی قیاس کو سمجھنا ہوگا، اور پھر یہاں وہ نہیں پایا جا رہا ہے تو خلاف کا حکم ثابت کرنا ہے، بخلاف مصلحت مرسلہ کے جس پر استصلاح کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ وہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مقتضی قیاس کے خلاف ہی ہو، اگرچہ مصالح مرسلہ کا ایک حصہ وہ بھی ہوگا جس میں مقتضی قیاس کے خلاف ہوگا، اور قیاس سے اس کا تعارض ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ مصلحت کی تعریف ہی یہ کی گئی کہ جو حکم مقرر کیا جاتا ہے وہ ایسے عام مصالح میں سے ہے جن کے خلاف شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے، مصلحت ہی ایک دلیل ہے۔ لہذا وہ تمام صورتیں جہاں شریعت میں ایسے قیاسی دلائل موجود نہیں ہیں جن کے خلاف استحسان کی بنیاد پر کوئی حکم مقرر کیا جاتا ہے، وہاں کسی حکم کا اختیار کرنا صرف استصلاحی کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ کہ استحسان کی بنیاد پر، کیونکہ وہاں کسی قیاسی دلیل کا سوال ہی نہیں ہے، تعریف ہی یہ نہیں کی جاتی ہے مصلحت مرسلہ کی کہ جہاں قیاس ہو۔ حاصل یہ نکلا کہ استحسان کا تعلق قیاس سے ہے، اس بنیاد پر اس کی تعریف قیاس کے ضمن میں آتی ہے، چاہے وہ عدول کر کے آئے، اور اس کے مقابلے کے اندر استصلاح کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جہاں کوئی نص ہی نہیں ہے، نہ اثباتاً نہ نفیاً۔ قیاس میں نص ہوتی ہے اور وہ نص کا حکم یہاں استحسان تک آ رہا ہے، لیکن آنے میں رکاوٹ ہے، علت پائی جاتی ہے، حکم نہیں پایا جا رہا ہے، یا علت کا فرق تھوڑا ہو جاتا ہے تو حکم کا بھی فرق ہوتا ہے، لیکن نفس علیت وہاں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ایک بحث ذکر کرنا چاہتے ہیں حضرت شیخ مصطفیٰ زرکار رحمۃ اللہ علیہ، چنانچہ فرماتے ہیں الوقف والفرق بین الاستصلاح والاستحسان، استصلاح اور استحسان کے درمیان فرق بھی ہے، موافقت بھی ہے۔ یہ حقیقت میں کیوں لکھنا پڑا؟ دو وجوہات۔ ایک تو یہ کہ شیخ ابو زہرہ مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، انہوں نے چاروں ائمہ کی سوانح حیات لکھی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد، اور پھر سوانح نہیں لکھی ہے، فقہی امتیازات جو ان ائمہ کے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے الگ الگ چاروں کے، جیسے حضرت مولانا خالد صفی اللہ صاحب نے فقہی خصوصیات چاروں کی ذکر کی ہے، یہاں چاروں ائمہ کی سوانح حیات، ان کے احوال، ان کے جزیات، اس پر غور و فکر کر کے شیخ ابو زہرہ مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی فقہیات کو اجاگر کیا ہے، ان کی خصوصیات کو واضح کیا ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھیے، حیات امام ابو حنیفہ میں دو مثالیں دی ہیں، اور ابو زہرہ مصری کی جتنی کتابیں ہیں، مذاہب اسلامیہ ہے اور دوسری ہے الحدیث والمحدثون، اس کے اردو ترجمے پاکستان سے ہو چکے ہیں، اس سلسلے میں حیات امام ابو حنیفہ پر بھی بہت سارا لکھا گیا ہے اور اس کو الگ سے لوگوں نے شائع کیا ہے۔ اس میں دو مثالیں ذکر کی گئی ہے۔ ایک مثال، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کے مسئلے کے اندر لڑکی کو جو اختیار دیا، اور اس کے جو ولی ہے ان کے سلسلے میں لڑکی کے اختیارات کو زیادہ دیا، لا ولی الا بنکاح کی بحث میں آپ پڑھ چکے ہوں گے دور حدیث میں۔ یہاں
ابو زہرا مصری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس مسئلے کے اندر کیوں اعتبار زیادہ کیا عورت کا. اسی طریقے سے بے کے مسئلے کے اندر او آنس منہم رشدن امام صاحب نے فرما دیا کہ صفیح ایسا ہی ہو 25 سال کی عمر ہو جائے اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے, اور دلیل پیش کی تھی کہ وہ نانا اور دادا بن جاتا ہے, آج کل بن بھی گئے ہیں. امام صاحب نے جس وقت فرمایا تھا اس وقت تو ہوگا ہی, اب کوئی اشکال کرے تو آج کل چاہے وہ ناجائز طریقے سے ہوا ہے لیکن اس طرح کی چیزیں بھی آ چکی ہے. خیر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر بھی 25 سال پر یہ فرما دیا, اور صاحبین نے آیت کے ظاہر پر محمول کرتے ہوئے آنس منہم رشدن کی قید کو باقی رکھا. یہ دو مثالیں لے کر ابو زہرا مصری نے فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ تاجر, اور تاجر کے ذہن میں وسعت ہوتی ہے بمقابلے ملازمین, وہ بیچارہ گھڑی کا پابند ہوتا ہے, اوقات کا پابند ہوتا ہے, تو اس کے ذہن میں ایک قسم کی تنگی ہوتی ہے. خیر یہ ابو زہرا نے سائیکولوجیکل طور پر ایک چیز نفسیاتی طور پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ذکر کی. ہم تھوڑے دور جا رہے ہیں, مجھے یہ بتلانا ہے کہ ابو زہرا مصری رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح جب لکھی تو اس کے اندر استحسان اور استحصال کے مسائل آئے, اور اس ضمن میں انہوں نے ان کی عبارتوں کی ظاہر سے یہ ترسو ہو رہا تھا کہ گویا سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی وہ ہے شخصیت جنہوں نے استحصال پر گفتگو کی, ان کے علاوہ کسی کی نظر وہاں تک نہیں پہنچی. ایک تو یہ دعویٰ کیا گیا. دوسری بات یہ کی کہ یہ مصالح مرسلہ اور یہ جو استحسان کی بحثیں ہیں, ان بحثوں کے اندر احناف گویا استصلاح کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ ایک طرح کا تصور پیدا ہوا. اگرچہ اس وقت ابو زہرا مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح صریح عبارت کا ذکر نہیں کی ہے, لیکن ان کی عبارتوں سے مفہوم جو نکلا یا ایک قسم کا وہم پیدا ہوا کچھ لوگوں کو, تو شیخ مصطفیٰ زرقانی نے دونوں جوابات دینے کے لیے وقف بھی ذکر کیا اور فرق بھی ذکر کیا کہ موافقت بھی ہے دونوں میں. جو لوگ ہمارے لیے انکار کرتے ہیں استصلاح اور استحسان کی موافقت کا, اور یہ کہتے ہیں کہ احناف کے یہاں ہے ہی نہیں, ان کا جواب دینے کے لیے موافقت کو ذکر کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے دونوں کو ایک قرار دیا ان کا جواب دینے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں, فرق ہے دونوں کے درمیان. ابو زہرا مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی فرق کو واضح کرنے کے لیے گفتگو کی تھی, لیکن چونکہ ان کی عبارت اور تھی, ان کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے شیخ مصطفیٰ زرقا رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں جواب دینے کے لیے استحسان پر گفتگو کی. ان الاستحسان عند الحنفیہ کما رأینا نوعان متباینان, استحسان حنفیہ کے نزدیک جیسے کہ ہم نے دیکھا دو الگ الگ اس کی قسمیں ہیں, یعنی ایک قیاس ہے اور ایک استحسان بالقیاس ہے اور ایک استحسان بھی ضرورت ہے. پہلا استحسان القیاسی انما هو ضرب من, اسی کو ہم کہتے ہیں استحسان خفی, قیاس خفی کہتے ہیں. یہ قیاسی کی ایک قسم ہے. اذ هو ترجیح قیاس خفی الملحوظ قوی المبنى على قیاس ظاہر متبادر, قیاس ظاہر کے اوپر ترجیح دینا ہے قیاس خفی کو. عند تعدد وجوہ القیاس وتعارضها في مسألة ما, قیاس کی وجوہ کے متعدد ہونے کی شکل میں, اور کسی مسئلے کے اندر تعارض ہو رہا ہے اور تعارض صرف نہیں ہو رہا ہے, اس موقع کے اوپر تنگی اور پریشانی بھی آ رہی ہے, تو قیاس جلی کو یعنی قیاس کو چھوڑ کر استحسان کی طرف جایا جاتا ہے. دوسری قسم ہے استحسان ضرورت, یہ حقیقت میں استصلاح کی ایک قسم ہے, یہ اب بتلانا چاہ رہے ہیں. مالکی علماء نے مصلحت مرسلہ اور استصلاح کی جو بنا رکھی ہے, چونکہ مسئلے کے اندر وہاں قیاس نہیں ہے بلکہ نہ اثباتاً کوئی حکم ہے نہ نفیاً کوئی حکم ہے, اور اب ضرورت پیش آئی. اس کی مثالیں شیخ ابو زہرا مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بہت ساری دی ہے, اور اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے جتنے بھی آپ نے عمل کیے ان کو بہت ساروں کو استحسان بھی ضرورت میں شمار کیا. اسی طرح ایک مثال ابو زہرا مصری نے دی. آج کل آپ زمین خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو دستاویزات کا عمل لازمی اور ضروری ہوتا ہے. حکومتوں نے دستاویزات متعین کر دیے, رجسٹریشن متعین کیا. یہ کیوں ہے؟ بائع اور مشتری آپس میں راضی ہے, ایجاب و قبول ہو گیا تو نفس بے ہو جانی چاہیے, لیکن دستاویزات ضروری ہے. حکومتوں نے دستاویز کا سسٹم کیوں قائم کیا؟ پہلے زمانے میں لوگوں کے اندر یہ برائیاں نہیں تھی اور پھر بھی لکھنا ہوتا تھا. کتاب اللہ نے خود ذکر فرما دیا, اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. اس زمانے میں لکھا جاتا تھا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں وقف کی پرانی یا دو آدمیوں کے درمیان دو
قبیلوں کے درمیان معاہدے ہوتے تھے تو اس کے اندر آپسی حد بندیاں متعین ہوتی تھی اور ساری چیزیں ہوتی تھی. گویا دستاویزات کا تصور یہ عصر حاضر کا نہیں ہے، لیکن یہاں ایک اضافہ ہو گیا کہ دستاویزات کورٹ میں جب گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ دستاویزات قابل اعتبار ہوتے ہیں. سورت شہر کی ایک مسجد کا مسئلہ تھا، روز میں وہ جا رہی تھی تو وقف کے کاغذات ان لوگوں کے پاس تھے، 150-200 سال پرانے تھے لیکن کاغذات تھے تو ان کو پیش کیا گیا. اگر پھر حکومتوں کے کچھ اور دوسرے اصول ہوتے ہیں اس کی روشنی میں اس کا اعتبار نہ کیا جائے، لیکن میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ پہلے زمانے میں بھی اس طریقے کی چیزیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی عمومی طور پر لوگوں میں اس طرح کے جھگڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے اس زمانے میں نہیں، اور حکومتوں نے اس طرح کی تنظیم ضروری نہیں قرار دی تھی. البتہ قاضی کے پاس جاتے تھے تو اس طرح کے مسائل آتے تھے اور وہ لوگ لکھنے کا اہتمام کرتے تھے. آج بھی دیکھ رہے ہیں آپ، پرانے لوگ بڑی عمر کے بزرگ جب بھی کوئی معاملہ کرتے ہیں تو لکھوا لیتے ہیں، انگوٹھا لگا دیتے ہیں. یہ اس قسم کی چیزیں انہوں نے پہلے زمانے سے سیکھی ہے کہ کوئی بعد میں گڑبڑ نہ ہو، تو یہ چیزیں ہوتی تھی. ابو زہرہ مصری فرماتے ہیں کہ اب بغیر دستاویزات کے، اب بغیر اس قسم کے رجسٹریشن کی جو ملکیتیں ادھر سے ادھر تبدیل نہیں ہوتی ہے، یہ حکومتوں نے کیوں رکھا؟ ایک آدمی کے پاس ایک زمین ہے اور نام نہیں ہے، رجسٹر وغیرہ نہیں ہے، اس کے پاس ہے قبضے میں، اب وہ کسی ایک کو بیچ رہا ہے، دوسرے کو بیچ رہا ہے، تیسرے کو بیچ رہا ہے. جو زمینیں جن کا ٹائٹل کلیئر نہیں ہوتا ہے، دال ان کے پیچھے کی زمین ہے، ٹائٹل کلیئر نہیں تھا، تو جس کے قبضے میں بول رہی تھی حکومتوں نے جب ان کو دیا تھا استعمال کے لیے، اب پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کو بیچا دوسرے کو بیچا، لیکن بیچنے کے باوجود یہ ٹائٹل کلیئر اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ یہ خود جو بیچ رہا ہے اس کی ملکیت ہی نہیں ہے، اس پر قبضہ ضرور ہے. اب یہ دوسروں کے نام پر نہیں ہو رہا ہے، جھوٹے ادھر ادھر کے کاغذات بتلا دیتے ہیں، اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ابو زہرہ مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کی مثالوں کو ذکر بہت ساری پیش کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طرح کی چیزیں پیش آئی. خیر، تو استحسان کی ضرورت فی الحقیقت ضرب من الاستحلال. مجھے تو آپ کو یہ بتلانا ہے کہ یہ جو ضرورت کے موقع پر احناف نے بھی استحسان مسائل میں آسانی کی، وہاں احناف نے دلیل یہ پیش کی کہ ضرورت کی بنیاد پر، اور یہ حضرات مالکیہ اس کو استصلاح سے تعبیر کرتے ہیں. ای فرع من قاعدۃ المصالح المرسلہ. کیوں؟ لأن فيه عدولا عن مقتضى حكم القياس في قضية إلى حكم آخر إذا كان ذلك القياس يؤدي إلى حرج غير عادي أو إلى ضرر غالب. اس لیے کہ اس میں عدول ہوتا ہے قیاس کے حکم سے، قیاس کے حکم کے مقتضا پر عمل کرنے کے مقابلے میں دوسرے حکم پر. احناف تو اس بنیاد پر اس کو قیاس کی ایک قسم کہیں گے، یعنی استحسان کی قسم، اور قیاس کی تعریف میں یہی ہوتا ہے کہ ایک سے دوسرے کی طرف حکم کا عدول ہوتا ہے. مقیس علی کا جو تقاضا ہے، اس کی روشنی میں مقیس پر وہ حکم ہونا چاہیے، لیکن اگر مقیس پر وہ حکم لگاتے ہیں تو حرج لازم آتا ہے، حرج غیر عادی، ضرر غالب، ای ضرر اعظم من المصلحۃ المتوقعۃ ذلک. اس مصلحت کے مقابلے میں زیادہ بڑا ضرر ہو رہا ہے، اس لیے اس مصلحت کو چھوڑ کر دوسری مصلحت کو اپنایا جاتا ہے. متوقعات قیاس کی مصلحت یا استحسان کی مصلحت جو ہے، اب استحسان کو ضرورت کے پیش نظر یہاں بدل دیا. اب ہم لوگ تو یہ کہیں گے کہ یہ استحسان بھی ضرورت ہے، اور مالکیہ کہیں گے کہ نہیں، یہ استصلاح ہے. اس لیے کہ جب یہاں یعنی فرق کیوں ہوا، وہی پہلے والی بات کہ قیاس میں تو عدول ہوتا ہے قیاس سے استحسان کی طرف، اور وہاں نص ہوتی ہے، اور مصالح مرسلہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں نصی نہیں ہوتی ہے. جب نص نہیں ہوتی ہے تو وہاں اس کو قیاس کیسے کہا جائے گا؟ اس لیے مصالح مرسلہ یہ خالص استصلاح کی یہ شکل ہے. اور استحسان بھی ضرورت جو احناف کے یہاں ہے، یہ مالکیہ تو استصلاح میں سے گنیں گے، لیکن احناف اس کو استحسان کی ایک قسم گنیں گے. اچھا آگے، ذالک لأن منہاج المتوقعات ذالک لأن منہاج شریعت العام المقرر فی نصوصها الاصلیہ یقوم علی اساس نفی الحرج. کیونکہ شریعت مطہرہ اپنے عام نصوص کے اندر اس بات پر قائم ہے کہ وہاں حرج کو دور کیا جائے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دفع ضرر کو جو غالب ہے من طریق احکامیہ. اس کے مقابلہ میں اما عند المالکیہ فإن الاستحسان هو دائما فرع من نظریۃ المصالح. مالکیہ کے یہاں استحسان یہ مستقل نظریہ مصالح کی ایک فرع بنے گا، کیونکہ استحسان ان کے نزدیک العدول عن القیاسی، قیاس سے عدول کرنے کی ایک قسم کہی گئی، رعایتا لمصلحۃ تعارضہ فی مسئلۃ معینۃ. وہ حضرات استحسان کو ایک مستقل قسم نہیں کہیں گے،
اس کو وہ قیاسی کی قسم کہیں گے. اصل جگرا یہ ہے ہمارا اور ان کا اختلاف جو ہے مالکیہ کے ساتھ، یہ اس بنیاد پر ہے کہ مالکیہ نے استحسان کو قیاس کی قسم نہیں گنا ہے اور احناف نے اس کو قیاس کی قسم گنا ہے. اس لیے ان کے نزدیک استحسان یہ اصلاح والی ہوگی یعنی استحسان کی ضرورت، اور ہمارے نزدیک یہ قیاس خفی کی ایک قسم گنی جائے گی یعنی قیاسی کی قسم سمجھی جائے گی. انما ہوا باقین قیاس فہم لا یسمون القیاس الخفی استحسانا. مالکیہ قیاس خفی کو استحسان نہیں کہتے ہیں بلکہ وہ اس کو قیاس ہی کہتے ہیں. انما ہوا قیاس باقین علی اصل اسمہ. اس لیے استحسان کی ضرورت کی بنیاد پر جو مسائل مستنبط ہوں گے احناف اس کو استحسان کہیں گے، مالکیہ نہیں کہیں گے، مالکیہ اس کو استصلاحی کہیں گے. یہ فرق دونوں کے یہاں ہوگا. اور بھی دوسرا ایک فرق آگے بتلایا جا رہا ہے، نقطۃ واحدۃ تعد ہی الفارق بین الاستحسان وقاعدۃ المصالح. آگے اس پر گفتگو ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و